الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم لقاؤه. جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تانا قربان یا رسول مدنی. تماشقید سبحان یا رسول مدنی. او کا ہزار زل ایمان روڑی خبیصال عشقا چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی. مصطفیٰ کمال جمال کلم سوال چے رب رضا شی زمان. محمد امین استانات خوان یا رسول مدنی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست احباب شوق و محبت سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا امام المجاہدین. تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص طریق لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران اور کارکنان، اور یہاں پر سٹیج پر تشریف فرما رکن شورا امیر کشمیر جناب حضرت علامہ مولانا عبدالغفور تابانی صاحب، اور برادر مکرم مجاہد اہل سنت جناب صوفی یحییٰ قادری صاحب، امیر ناظم اعلیٰ سندھ حیدرآباد کے، یہاں پر جتنے بھی ذمہ داران اور دور نزدیک سے آنے والے تمام اشاقان رسول، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ تفصیلی خطاب حضور خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کا ہوگا. میں اس عظیم موقع پر کہ جب ہم قائد ملت اسلامیہ، قائد عظیمت، عاشق رسول، عاشق صادق، امیر المجاہدین، فنا فی خاتم النبیین حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ کے اصال ثواب کے لیے اور آپ کے روح مبارکہ سے تجدید عہد وفا کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہے. تو میں بس اس مناسبت سے جو پیغام آپ ہمیں دے کر چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پیغام سنا کے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کا دستور العمل بنا کے جب ہم یہاں سے رخصت ہو تو ہم یہ عزم کریں
تجدید کرے اس عزم کی کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے اور جب تک ہماری جسم میں جان ہے اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، انشاءاللہ ہم حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیں گے۔ حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ میں شام گیا اور شام میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پہ گیا۔ ادھر میں نے آپ کی مزار مبارک پر ایک جملہ دیکھا اور آپ کا قول مبارک دیکھلا، قول خالد بن الولید حین حضرہ الوفات، کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک تاریخی ارشاد عنایت فرمایا تھا اور وہ آپ کے مزار پر انوار پر لکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح۔ فرمایا کہ میں فلاں مارکے میں شریک ہوا، جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی شریک ہوتے تھے، جب اسلام لے آئے میرے کریم آقا کے وصال سے پہلے تب بھی شریک تھے، جب میرے کریم آقا کا وصال مبارک ہوا اس کے بعد جتنے بھی مارکے ہوئے سب میں آپ شریک ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے موت کو بڑے تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں نے میدان کارزار میں اس موت کو ڈھونڈا، مگر مجھے یہ موت ادھر نہیں آیا۔ مجھے موت اب اپنے گھر میں اپنے بستر پر، یعنی میں نے ادھر اس کو ڈھونڈا مگر مجھے ادھر موت نہیں آیا۔ تبھی آپ نے ایک ارشاد فرمایا فلا نامت آئین الجبنا۔ تو میں پوری دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موت نے تو ہر صورت آنا ہے۔ اگر موت صرف میدان جہاد میں آتا تو حضرت خالد میدان جہاد میں شہید ہوتا، کہ میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر میں نے تلوار کا، نیزے کا یا تیر کا زخم نہ کھایا ہو، مگر مجھے موت ادھر نہیں آیا۔ اس لیے میں دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس وجہ سے حضور کے دین کے لیے نہیں آتے، میدان میں نہیں نکلتے کہ مجھے موت آ جائے گی، سامنے بڑے سختی اور تکالیف دہ حالات ہوں گے، تکلیف دہ حالات ہوں گے، تو میرے جو ہے نا وہ مال و اولاد کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید فرما گئے فلا نامت آئین الجبنا، پھر بزدلو آنکھیں بند نہیں کرنا، کیونکہ موت نے تو گھر میں بھی آنا ہے، موت نے تو بغیر میدان کارزار کی بھی آنا ہے، موت نے تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آنا ہے، موت نے شوگر کی بیماری کی وجہ سے بھی آنا ہے، کرونا کی وجہ سے بھی آنا ہے، موت نے تو ہر صورت میں آنا ہے۔ مگر اس موت کا کیا مزہ کہ جب آپ اپنی زندگی حضور کے دین کے لیے وقف کر دیں اور ہم وقت حضور کے دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہے ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور زمانے کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کرے اور پھر حضور کے دین کے لیے میدان میں رہے، اور جب آپ کے آخری وصال کے ایام قریب ہو تب بھی آپ فیضآباد کے یخبستہ ہواؤں میں ایک سرچار جب آپ کا بخار چل رہا ہو تو یہ بہانہ نہ کر بیٹے کہ میرا بخار ہے میں آج آرام کر لوں گا، تب بھی آپ حضور کے دین کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے لیے، حضور کے ناموس رسالت کے لیے میدان میں ہو۔ تو اسی وقت جب موت آ جائے گی تو خدا کی قسم یہ موت عام موت پھر نہیں ہوگی، یہ وہ موت ہوگی جو میرے کریم آقا اپنے عاشق کو آغوش رحمت میں کر رہے ہیں۔ خطیب الاسلام، خطیب وصال، بلبل امیر المجاہدین حضرت علامہ فاروق الحسن قادری صاحب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔
حضور امیر المجاہدین فرماتے کہ پھر میں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار پہ یہ دعا مانگی کہ اللہ کریم نے آپ کو جو جرت بہادری عطا کی تھی، اللہ کریم مجھے اس کا بھی کچھ خیرات دے دے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اتنی کرم نوازی کی کہ پھر اس کے بعد کبھی میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی محاذ پر میرا دل پھر گھبرایا نہیں۔ میں ہر میدان میں حضور کے دین کے لیے کس طرح، پھر وہ تو ہمارے سامنے ہے آپ کی تاریخ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہادری ملی کہ آپ اپنے وقت کی سپر پاوروں کے سامنے آ گئے۔ رومی جب اسی وقت 60,000 کے مقابلے میں آپ صرف 60 بندوں کو لے آئے، پہلے آپ نے فرمایا کہ میں 30 بندوں کی جماعت اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، تو کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور، یہ جنگ حکمت عملی کے خلاف ہے، ایک بندہ 2000 کا مقابلہ کرے گا، ایک بندہ 2000 کا مقابلہ کرے گا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کم از کم آپ 60 بندے اپنے ساتھ لے لو تاکہ ایک بندے کے مقابلے میں 1000 بندہ آ جائے۔ خدا کی قسم یہ وہ طاقت تھی، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی، یہ وہ طاقت تھی جس کو یقین کرے کبھی مغرب نے یہی سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس قوت یہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ اور اسباب کتنے ہیں، مسلمانوں کے پاس ایک ہی قوت ہے، اور اسی قوت کے بنا پر یہ صرف 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں آتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک کے مقابلے میں 2 ہو تو بندہ کہے نہیں ہے، یہاں تو مقابلے کا کوئی توقع نہیں بنتا، کیوں؟ یہاں ایک ہے ادھر 2 ہے، 2 کا مقابلہ ایک بندہ کیسے کرے؟ لیکن یہاں پر تو سوچ اور تصور بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب صرف ایک کے مقابلے میں 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 بھی نہیں، 1000 بندے مقابلے میں ہو، اور جب یہ فتح شام امام واقعی نے لکھا، جب یہ 60 بندوں کا لشکر جو کہ 7 بندے تعداد میں بڑے قلیل لگ رہے تھے، لیکن جب یہ 60,000 کے مقابلے میں آئے، ابھی آپ سوچ لینا اتنے بڑے لشکر کے سامنے جب اتنی جماعت آ گئی تعداد کے لحاظ سے، تو رومیوں نے اپنا الچی بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے کہہ دو آج ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، آج ہم مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ جب وہ آ گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ہم آج مذاکرات نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے، جا کر فوج لے آؤ۔ تب حضرت زرار بن ازور اپنی جماعت سے نکلے اور فرمایا کہ ہم بھی آئے ہیں تو جہاد کے لیے آئے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ مجھ سے تو یہ حضور کا غلام تو مجھ سے یہ توقع کی جا رہے تھے اور مجھ سے یہ درخواست تھے حضرت زرار کہ میں اکیلا کافی ہوں 60,000 بندوں کے لیے، مجھے اکیلے بھیج دو، واللہ میں ان 60,000 کا مقابلہ میں اکیلے کروں گا۔ یہ کون سی قوت تھی؟ یہ حضور کے عشق و وفا کی طاقت تھی کہ جب اسی وقت حضرت زرار بن ازور صبح سے دوپہر تک اپنے گھوڑے پر 60,000 بندوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑے نے آخر میں جواب دیا اور وہ اپنے اوپر آگے والے ٹانگوں پر بیٹھ گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اور اسی وقت جب رومیوں نے محسوس کیا کہ اب اس کا گھوڑا تھک چکا ہے، انہوں نے کہا محاصرہ اور بھی قریب کر لو، اس بندے کو قابو کر لو، اگر یہ ہمارے قابو میں آ گیا تو لشکر قابو میں آ جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بھی جواب دے چکا، تب حضرت زرار بن ازور نے گھوڑے کے انہوں نے کیا کہا؟ گھوڑے کو کہا اگر تم نہیں اٹھے آج اور میں گرفتار ہوا یا میری گرفتاری کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا اور یا میری شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا تو کیا ہوگا؟ فشکوت الی رسول اللہ، تو پھر حضور کے دربار میں تمہارا شکایت کروں گا کہ دیکھو انہی کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کے لشکر میں
انہی کی وجہ سے مسلمانوں نے شکست کھائی ہے۔ جب گھوڑے نے سنا تو انہوں نے چھلانگ لگایا اور اس کو محاصرے سے ادھر جا کے پہنچا دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر حضور کے دربار میں شکایت لگی پھر کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تو ہم ہے، جب حضور امیر المجاہدین ہمیں صدا دے رہے تھے کہ اگر تم نے حضور کی عزت کا سودا کیا، اگر حضور کے ناموس کا سودا کیا، پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تمہارے نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس قوم نے یہ بات نہیں سنی، انہی حکمرانوں نے یہ بات نہیں سنی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ صرف چند ٹکوں کے عوض میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کا سودا ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ حضور امیر المجاہدین کے قبر مبارک پر کروڑ ہار رحمتیں نازل کرے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہے کہ آپ نے اس قوم کو اس ذلت والے راستے سے نکال کر عزت والے راستے پہ لگا دیا، اور پورے دنیا کو بتا دیا اگر عزت چاہتے ہو، اگر سرداری چاہتے ہو، اگر پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرنا چاہتا ہے تو وہ مغرب کے قدموں میں نہیں ہے۔ آ جاؤ حضور کے دین کی طرف، حضور کے غلامی میں وہ اتنا سب کچھ دیں گے تو آیا نظر تے کیوں وہ نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ آپ یقین کریں مغرب کو ہماری نمازوں کی فکر نہیں تھی کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں۔ ان کو فکر صرف ایک ہی تھی کہ مسلمانوں میں جذبہ حمیت اور غیرت باقی ہے کہ نہیں۔ اگر ایک بندے میں وہ جذبہ ہو اور وہ آ کر حضور کے دین پر پیرا دے تو اس جذبے کی وجہ سے پورا یورپ لرز اٹھے۔ جب ممتاز قادری نے ایک کام کیا، خدا کی قسم ان کی جذبہ اس غیرت کی وجہ سے اور حمیت کی وجہ سے پوری قوم اٹھ کھڑی ہو گئی کہ نہیں۔ اس لیے کہ ان کو فکر یہی تھا کہ مسلمانوں سے کسی بھی صورت یہ جذبہ نکال لیا جائے، اور وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ میں آپ کو یہ کوئی حضور امیر المجاہدین کی محبت میں نہیں کہہ رہا، یا میں اندھے عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اور میں مبالغہ بھی نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم انہوں نے تو اب اس انداز سے اس قوم کی جذبات کو اور اس قوم کی غیرت اور حمیت کو وہ مکمل طور پر ختم کر چکے تھے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا، افغانستان پر امریکہ نے مکمل اپنی پوری قوت لگا دی، اور پھر اسی وقت کی جو ان کے بادشاہ تھے، صدر تھے، انہوں نے تو صلیبی جنگ کا آغاز کیا، اور ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ عراق میں صرف ہمارے 10 لاکھ معصوم بچے شہید ہو گئے، شام کے ہمارے بچے کیمیائی ہتھیاروں پر انہوں نے شہید کر دیے، اور کشمیر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی، برما میں معصوم بچیوں کی جسموں کے کباب بنائے گئے، اور ہمارے قیدیوں کے، افغانستان کے قیدیوں کو کنٹینر میں بند کر کے ان کے نیچے آگ لگا دیا گیا اور ان کو بھون دیا گیا۔ گوانتانامو بے جیل کی جو ظلم و بربریت ہے وہ تو پوری دنیا نے اس کا اعتراف کر لیا کہ مسلمان قیدیوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے جاتے تھے۔ یہ تمام ظلم ہمارے سامنے رہے، مگر وہ منظر تو آپ یاد کریں کہ تب اسی منظر میں خدا کی قسم مجھے یاد ہے کیونکہ ہم ادھر قریب ہی پڑھتے تھے، افغانستان کا جو بارڈر ہے ادھر ہم قریب، ہمارا مدرسہ تھا، ہم ادھر پڑھتے تھے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو بھی بندہ ادھر انٹرویو کے لیے آ جاتا تھا اور وہ کہتا کہ یہ جو آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، وہ سوال اور کرتا، مسلمان ادھر سے جواب یہی دیتا کہ اسلام بس امن کا درس دیتا ہے۔ یعنی ہم کٹ مر رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو یہ باور نہیں کرایا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی، ہمارے چھوٹے بچے جو ابھی کلاشنکوف نہیں اٹھا سکتے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ دہشت گرد نہیں تھے، دہشت گرد ہم تھے۔
ہمارے مسلمانوں کی عزت پامال، ان کی مال عزت آبرو سب کچھ پر انہوں نے آگ لگایا تھا، تب بھی دہشت گرد وہ نہیں تھے، دہشت گرد ہم تھے، تب بھی امن پسند ہم نہیں تھے، امن پسند وہ تھے۔ اور ہمارا اسی وقت جو ہمارا لہجہ تھا وہ اتنا معذرت خواہانہ تھا کہ کوئی بندہ ٹی وی پر بیٹھ جاتا، کوئی خطیب اور واعظ آ کر وہ ممبر رسول پر بیٹھ جاتا، سب کی زبانوں پر یہ ایک ہی کلمہ تھا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور اسلام ہمیں، اور پھر انہوں نے کچھ جبہ کپا اور دستار والے خریدے اور ان کے لیے مغرب کے دروازے کھول دیے، ادھر ان کے لیے انہوں نے کانفرنسیں منعقد کی، اور پھر انہی کانفرنسوں کی میزبانی بش جیسے اور ٹرمپ جیسے لوگوں نے کی، مودی جیسے لوگوں نے کی، اور ان کو انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کا نام دیا گیا، اور اس میں کیا کہا؟ اس میں ان سب کو بتایا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کو کہنا ہے کہ اسلام کا تلوار کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اسلام تو صرف اخلاق سے پھیلا ہے، آپ تلوار کا نام بھی نہیں لیں گے، یہ تو تشدد کا فلسفہ ہے، اور ہمارا کام یہ نہیں ہے، نہ ہمارا نظام سے کچھ لینا دینا ہے، ہم نے صرف مسجد آباد کرنی ہے، ہم نے صرف اللہ اللہ کرنا ہے، اور باقی نظام سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر حضور کے دین کا مذاق اڑایا جائے تو اڑایا جائے، کوئی ہمارا پرواہ نہیں۔ جب یہ ماحول بن گیا اور ہر طرف سے بے حسی کا، بے ضمیری کا ایک عجیب کیفیت ہر طرف سے محسوس ہونے لگی، تب اسی وقت لاہور کے مسجد رحمت للعالمین سے ایک مرد کلندر اٹھا اور پوری قوت سے پوری امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے میدان میں نکلے۔ آپ پر ظلم ہوا، آپ پر جبر ہوا، وہ بھی عام ظلم و جبر نہیں، وہ بھی ریاستی ظلم و جبر، آپ کے گھر کو، آپ کے گھر کے ساروں دروازوں کو توڑا گیا، تب بھی آپ نے کہا پرواہ نہیں، آپ کو سیڑھیوں سے نیچے گرایا گیا، تب بھی آپ نے کہا پرواہ نہیں، آپ کو ڈنڈے برسائے گئے، تب بھی آپ نے کہا پرواہ نہیں۔ یہ حضور خطیب الاسلام تشریف فرما ہے، یہ وہ سعادت مند شخصیت ہے کہ انہوں نے چکی میں قید و بند میں حضور امیر المجاہدین کے ساتھ کچھ لمحے گزارے ہیں، کچھ دن گزارے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تقریباً 40 دن گزر چکے تھے اور میں آپ کے کندھے مبارک دبا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر آپ کے اس گردن مبارک پر کالے کالے نشانات پڑ چکے تھے، اور وہ تھے بڑے سخت نشانات۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا حضور یہ نشانات تو ایسے ہیں جہاں جیسے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ مار پڑی ہو۔ آپ نے فرمایا جی، جب مجھے لے کے جا رہے تھے پولیس والے تو مجھے مار رہے تھے، تو وہ میرے بچے، وہ میرے خادم، وہ شاگرد، وہ میرے اوپر اس طرح کر کے کہ نہیں استادوں کو نہیں مارنا، استادوں کو نہیں مارنا، تب پولیس والے ان کو مار رہے تھے۔ تو فرماتے کہ حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے آپ سے ہٹا دیا، اور میں نے پولیس والوں کو کہا ان کو نہیں مارنا، یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کے تو ابھی ٹائم ہے کھیل کود کا، اس کو میں نے اسی نعرے پر لگا دیا ہے، ان کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ میں نے دیا ہے، ان کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ میں نے دیا ہے، ان کو نہیں مارنا مجھے مارنا۔ فرماتے ہیں کہ تب پھر ان کے ڈنڈے مجھے پڑے اور یہ ان کے نشانات ہے، مگر آپ برداشت کرتے رہے۔ کس انداز سے؟ اس انداز سے برداشت کرتے رہے کہ جس طرح 27 سال انگریز کے قید میں حضرت مولانا سید فضل حسین المعروف حسرت موہانی نے 27 سال انگریز کے قید میں گزارے، اور ان کے 27 سال میں انہوں نے چکی پیسی، اور جب نکل رہے تھے خمید کمر پہ، مگر پھر بھی کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ اسی وقت بھی فرما رہے تھے اے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی چل کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ اس امیر عظیمت نے نکل کر جگہ جگہ پر
اپنے اس حالت کے باوجود مسلمانوں کو بیدار کیا اور کہا نہیں نہیں، جس صوفیزم کی میزبانی مودی کرے وہ صوفیزم نہیں ہو سکتا، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، جس کانفرنس کی میزبانی ٹرمپ کرے وہ اسلام نہیں ہو سکتا، اور جس صوفیزم کو وہ پروموٹ کرے وہ اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتا، جس اسلام میں خندق نہ ہو، جس اسلام میں بدر نہ ہو، جس اسلام میں احد نہ ہو، جس اسلام میں کربلائے معلیٰ کے لیے نکلنا نہ ہو، جس اسلام میں خالد بن ولید نہ ہو، جس اسلام میں حضرت سیدنا عمر فاروق نہ ہو، جس اسلام میں گستاخوں کے خلاف میدان میں نکل کر حضور کے دین کا پرچم بلند کر کے ان کے سر کٹوا کر حضور کے عزت پر پہرا نہ ہو، جس اسلام میں غازی المدین نہ ہو، جس اسلام میں محمود غزنوی نہ ہو، جس اسلام میں حضور علیہ السلام کے غلام حضور کے دین کے لیے میدان میں نہ نکلے وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ آپ میدان میں نکلے، آپ نے فرمایا اگر تم حضور کی تلوار اٹھا نہیں سکتے تو نبی بھی مت کرنا، حضور کی تلوار کی نبی بھی مت کرنا۔ جس نے یہ کہا اسلام صرف اخلاق سے پھیلا، انہوں نے تاریخ نہیں دیکھا۔ جنہوں نے یہ کہا اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاق سے بھی پھیلا اور امن کا بھی درس دیتا ہے، مگر تم اس کا مراد غلط لے رہے ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ کلمۃ حق ارید بہا الباطل۔ جب مسلمانوں کی عزت اور ابرو محفوظ ہو تب اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن امن کا درس تب دیتا ہے جب کشمیر کی ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہو، جب برما کی بچیاں محفوظ ہو، جب آگیا صدیقی اپنے گھر میں ہو۔ اسلام تب امن کا درس دیتا ہے جب افغانستان میں آگ اور خون کا سلسلہ نہ ہو، جب گوانتانامو بے جیل میں ظلم و بربریت نہ ہو۔ لیکن اگر مسلمانوں کا خون جاری ہو اور اس پر دنیا کے ہر میزائل کا تجربہ کیا جا رہا ہو، پھر اسلام امن کا نہیں، پھر تاریخ اٹھا کر کہتی ہے، پھر اسلام میدان میں نکل کر غیرت اور جہاد کا درس دیتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقی خدائی، نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سے مٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی۔ واللہ ہم نے دیکھا حضور امیر المجاہدین ابھی جہلم سے آگے پہنچ چکے تھے اور اس کی للکار سے وہ حلین کا ملعون وہ ادھر ان پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں، مسلمانوں کے بڑے جذبات ہیں، مجھے اپنی قوم کا مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان ہماری قوم کو نقصان پہنچائے گے۔ میں نے کہا وہ کون سی طاقت تھی کہ ابھی حضور امیر المجاہدین ویل چیئر پر ہے اور ابھی آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف روا دوا ہے اور آپ صرف اپنے ہاتھ مبارک کیوں ہلا رہے ہیں پورے راستے میں؟ تب کفر پر اتنا لرزی طاری ہو جاتا ہے تو قلندر لاہوری پکار اٹھے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمر کشائی۔ اس لیے جب حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو غیرت کی آواز اور حمیت کی آواز دی اور کہا نہیں نہیں، تمہاری تاریخ یہ نہیں ہے، تم کبھی اسباب سے نہیں جیتے، اگر یہ لبرل سیکولر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اب تو ان کے پاس ایسے ایسے ٹیکنالوجیز ہے کہ وہ ادھر سے بٹن دبائے گا ادھر یہ تباہی پھیل جائے گی، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں جو ہے نا اب آگے ہمیں سائنس میں اس میں ترقی کرنا ہوگا، ہمیں نئے نئے اسلحے بنانے ہوں گے۔ تب آپ ممبروں پہ جا کے حضرت علامہ اقبال قوم کو بار بار اقبال کے وہ جذبات اور احساسات سناتے کہ نہیں نہیں، اگر جواں ہو میرے قوم کی جسور و غیور، قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں،
اور سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں. اور اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں. اگر ہم نے ان کو شکست دی ہے وہ اسباب سے نہیں دی ہے، وہ ایمانی طاقت سے دی ہے، وہ حضور کے عشق و وفا کی طاقت سے دی ہے. اور یہ تاریخ نے بھی ثابت کیا جب انہوں نے اپنے پورے 32 نیٹو ممالک کو یکجا کر کے کہا، تب لبرل کہہ رہے تھے کہ کلاشنکوف کا اور میزائل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تب لبرل کہہ رہے تھے کہ کلاشنکوف پر ٹینک تباہ نہیں ہو سکتا. تب لبرل کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے لیے سرنگ بنائے تو ان کے وہ کیمیائی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 3 دن میں افغانستان ملیامیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کے بچے مٹ جائیں گے. تب اللہ کریم نے ان کو دکھا دیا 20 سال ہونے کو ہے جن کو اپنی قوت پر ناز تھا، جن کو اپنے طاقت پر ناز تھا، جنہوں نے دنیا کے ہر میزائل کا اور اپنے ہر اسلحہ کا ادھر تجربہ کر لیا. آج 20 سال بعد وہ عالم کفر اور وہ کفر کا فرزند ذلیل اور رسوا ہو کے ادھر سے نکل رہا ہے اور اسلام اپنے آبتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر رہ کر پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین سچ فرماتے ہیں کہ اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے اور جب اس طاقت کی وجہ سے مسلمان میدان میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ کی فرشتے مدد کو آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. قوت سلطان امیر ازلا الہ، ہیبت مرد فقیر ازلا الہ. اس لیے جب حضور امیر المجاہدین نے یہ صدا دی تو آپ الحمدللہ وہ شخصیت تھے کہ آپ با کردار تھے. آپ یہ نہیں تھے کہ ظاہر اور تھا اور باطن اور تھا، خلوت اور تھا اور جلوت اور تھا. آپ یہ بھی نہیں تھے کہ کارکن کے سامنے اور ہوتا اور قائدین کے سامنے اور ہوتا، مجلس شورا میں اور عام محفل میں اور. خدا کی قسم میں نے اس اپنے زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے مگر میرے دل کو وہ تسکین نہیں ہوئی. ہم تو سن رہے تھے اولیاء کے بارے میں، ان کی شانوں کے بارے میں کہ اللہ کریم نے ان کو کیا شان عطا فرمائی تھی. جب بندہ بیٹھ جاتا تھا دل بدل جاتا. خدا کی قسم یہی آرزو تھی کہ ہم تو ایسی صدی میں رہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ایسے اشخاص کہاں سے ملیں گے، ہمیں ایسے اللہ کی ولی کہاں ملیں گے جہاں پر ہماری زندگی بھی بدل جائے. وہ ایک نظر کرے اور ہماری زندگی بدل جائے، وہ ہماری زندگیوں میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھر دے. ہمیں واللہ العظیم یہ فکر ہوتی تھی کہ جو ہم نے سنے ہیں اولیاء کے بارے میں اور ان کے اخلاص کے بارے میں، ان کے استقامت کے بارے میں، تو کیا اب بھی ایسا زمانہ ہمیں ایسا کوئی بندہ ملے گا کہ ہمارا دل اس پہ مطمئن ہو جائے. خدا کی قسم جب حضور امیر المجاہدین کو دیکھا واللہ میں آج اسی جگہ پر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے اور میں عند اللہ اس پر بڑا گناہگار ہوگا اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں. خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین کو جب دیکھا کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کی بات اور ذہن خالی رہا کاسہ سائل کی طرح. خدا کی قسم جب حضور امیر المجاہدین کو دیکھا تو اس دل کو تسلی ہو گئی کہ الحمدللہ ہم نے بھی زمانے کے ولی کے ساتھ صحبت القاء کے لمحے پائے ہیں اور اللہ کی ولی کا الحمدللہ ہم نے بھی ساتھ دیا ہے. اور ان کے ساتھ الحمدللہ ہم نے ساتھ بھی رسمن رواجن نہیں دیا. آپ بھی وہ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ نے ان کی آواز پر صحیح معنوں میں لبیک کہا ہے. اور آپ جو فرماتے تھے نا کہ میں نے حضور کے سامنے ان کی شکایت لگانی ہے کہ جنہوں نے اس آواز پہ جو میرے والا نہیں ہے انہوں نے کبھی اپنے ذات کا نعرہ نہیں لگایا. جب بھی لگایا تو یقین کرے وہ فرماتے تھے کہ جس طریقے سے وہ اپنا تعارف کرتے تھے خدا کی قسم جب خود ہی فرماتے تھے کہ جب کسی کو اللہ نے اتنا علم دی ہے، چٹا کے علم بھی دی ہے، تو وہ کیا ہوا، کوئی صحابہ کو، کوئی اللہ کی ذات کو، کوئی صفات کو، کوئی میرے مصطفی کریم کو اور کوئی میرے کریم آقا کی صفات کو، پھر وہ آگے جا کر اس کو چیرتا ہے اور اپنے علم پر ناز کرتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ وہ کیوں اتنے علم کے باوجود کہ وہ سمندر تھے علم کے، پھر بھی آپ بچ گئے
تو آپ فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نیچے گرایا، اس حد تک اپنے آپ کو حضور کے دربار میں اتنے اپنے آپ کو گرایا کہ آپ اپنے آپ کو حضور غوث پاک کے دربار میں لے آئے اور فرمایا تجھ سے در اور در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس لیے آپ تو خود اپنے نعرے نہیں لگاتے تھے، آپ کو جب اپنی بات ہوتی تو آپ فرماتے میں کتا پاک رسول اللہ دا بول کے شور مچاوے۔ آپ خود کے بارے میں تو یہ کہتے تھے، مگر خدا کی قسم ہم یہ کہیں کہ جس طرح کی آپ نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرہ داری کی اور آپ نے اس امت مسلمہ کے دل بدل دیے۔ ہم نے سنا تھا حضرت خواجہ اجمیر شریف کہ آپ نے 90 یا 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ یقین تو تھا مگر دیکھا تو نہیں تھا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بندہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، صرف ایک بندہ کروڑوں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم جب حضور امیر المجاہدین کو دیکھا تب عین الیقین ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں کہ جب اللہ کریم کے طرف سے خصوصی نوازشیں ہو جاتی ہے، میری کریم آقا اپنا خصوصی نگاہ ناز عطا فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں نہیں، پھر حضور امیر المجاہدین نے کروڑوں کی زندگیاں بدل ڈالی ہے اور ان کو عاشق رسول بنایا ہے۔ ختام کی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ نے وہ آواز اٹھایا تو اللہ کریم نے اس میں وہ برکت عطا کی کہ پھر کفر کی جتنے بھی سازشیں تھے وہ تمام کے تمام دم توڑ گئے۔ انہوں نے جس طرح مسلمانوں پر کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ان سے جذب حمیت اور غیرت نکالا، الحمدللہ حضور امیر المجاہدین کی للکار سے امت مسلمہ پھر سے کھڑی ہو گئی، پھر سے حضور کے غلام نوجوان حضور کے دین کے لیے فیض آباد کی اخوستہ ہواؤں میں گولیوں کے سامنے اپنے سینوں پر گولیاں کا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جھیلیں بھروا دی گئی اور مقدمات قائم کیے گئے، مگر ایک انچ بھی کسی کو پیچھے نہیں پایا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا اگر یہ دہشت گردی ہے کہ ہم حضور کی بات کرتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں، اگر یہ دہشت گردی ہے کہ ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو یہ دہشت گردی تو زندگی کے ہر لمحہ ہوگی، اگر یہ دہشت گردی ہے اور یہ غداری ہے کہ ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، حضور کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ دہشت گردی تو ہر لمحہ ہوگی، اور یہ دہشت گردی صرف ہم نہیں، انشاءاللہ ہم تو زندگی کے ہر سانس میں کریں گے۔ اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہماری نسل اور بچے بھی یہ دہشت گردی کریں گے انشاءاللہ، اور یہ دہشت گردی حیدرآباد میں بھی ہوگی، یہ دہشت گردی بلوچستان میں بھی ہوگی، کراچی میں بھی ہوگی، پورے اندرون سندھ بھی ہوگی، بیرون سندھ بھی ہوگی۔ یہ دہشت گردی ہمارے بچے بھی کریں گے، جوان بھی کریں گے، بوڑھے بھی بزرگ بھی کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر اس میں ہمارے سامنے صرف یہ امتحان ہے، خدا کی قسم تختہ دار ہوگی تو انشاءاللہ یہ تختہ دار پر بھی ہوگی۔ اب آپ کی آواز میں اللہ کریم نے الحمدللہ پھر وہ سحر ٹوٹنے لگے، جنہوں نے اس امت کو اس جذبے سے دور رکھا، اس میں الحمدللہ پھر سے وہ جذبہ بیدار ہوا، جن کی نوید حضرت علامہ اقبال نے آج سے پہلے وہ سنائے تھے۔ یہ نوید کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ شعر انشاءاللہ حضور امیر المجاہدین کے شعر ہیں انشاءاللہ، اور ہوشیار ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ قادیانیت کی اور کفر کے اس فرسودہ نظام کے انشاءاللہ تعالی دن گنے جا چکے ہیں۔ اب حضور کے غلام میدان میں نکل چکے ہیں، اپنی تن من دھن کی طاقت کے ساتھ، حضور کے عشق و وفا کی قوت کے ساتھ، اور حضور امیر المجاہدین کی تربیت کے ساتھ، اور ان علماء کی اس عظیم استقامت کی راہ میں جو قدم رکھا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں ہے۔
اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر ہوگا، کیونکہ میرے قائد نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے، تو آپ اللہ کے ولی تھے، انشاءاللہ وہ حضور کے دین نے آنا ہے پاکستان میں تخت پر، اور نظام مصطفیٰ انشاءاللہ اس ملک میں پھر پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ، پھر عافیہ صدیقی بھی انشاءاللہ اپنے گھر واپس آئے گی، اور پھر مسلمانوں کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور کرنا ہے کہ آپ نے حضور کے دین کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ بس ایک حدیث سنا کے، چونکہ میں اتنا تقریر کر بھی نہیں سکتا تھا، میں نے کہا کہ خطیب الاسلام کا مرکزی خطاب ہوگا، صرف ایک حدیث سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی جماعت یعنی کسی قوم کی کسی جماعت کی تکثیر کی یعنی ان کو زیادہ کیا، ان میں اپنا وزن ڈالا، اپنا قوت ڈالا، اور انہوں نے اس کو تقویت پہنچائی، فہو منہم، تو وہ اسی میں ہی شمار ہوگا، یہاں پر بھی ادھر بھی۔ آپ اس بات کو سوچ لیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر تو ہماری فلاں جماعت کے ساتھ وابستگی اس جو ہے نا وہ ٹرانسفارمر کے لیے ہے، وہ تو ہماری فلاں جماعت سے وابستگی ہے، تو دنیاوی کام ہے، ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو میرے کریم آقا نے فرمایا اگر دنیا میں ان کے ساتھ ہو تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ آخرت میں آپ پھر ان سے علیحدگی نہیں اختیار کر سکتے، کیا نہیں آخرت میں تو میں تمہارا ساتھ نہیں چاہتا، تو پھر دنیا میں بھی ان کا ساتھ مت دینا۔ اور یہ میں شفیق امینی نہیں کہہ رہا، میں نے کریم آقا کا ارشاد مبارک سنایا، تو ابھی آپ خود سوچ لیں، میری خیال میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہے، شاید ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک بندہ جن کا یہ تمنا ہو کہ میں نواز شریف کے ساتھ اٹھوں، ہے کوئی؟ یا میں عمران کے ساتھ اٹھوں، یا میں بروز مشر زرداری کے ساتھ ہوں، یا میں پرویز مشرف کے ساتھ ہوں؟ لیکن خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کر کہیے، ہم میں سے بچہ اور جوان اور بزرگ یہی چاہ رہا ہے، یا اللہ جس طرح ہم نے دنیا میں آپ کے دین کے غلام امیر المجاہدین کا ساتھ دیا تھا، ہمیں آخرت میں بھی ان کا ساتھ عطا کرنا ہے۔ یا رسول اللہ حضور امیر المجاہدین کا ساتھ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اس شعر پر اختتام کروں گا، اس لیے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہوگی انشاءاللہ کیا فرماتے تھے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ارے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ انشاءاللہ اپنے امراء سے مضبوط رابطے میں رہنا ہے، منظم و مربوط ہو کر انشاءاللہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے دنیا پہ کی کوئی طاقت پھر نہیں ٹک سکتا، تمام کی تمام آپ کے سامنے ریز مریز ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ میدان میں حضور کی عشق و وفا کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اور رسول کی تائید کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں رہیں گے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا۔ ہماری رات کو بہت لمبی سفر ہے، آپ صحیح نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ ہماری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ رہے گا یہی ان کا، آخر تک رہے گا یہی ان کا، اور بڑے خاک ہو جائے جل جائے۔